نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والا حمید مجید، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس طرح مجھے یاد رکھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، انسانوں اور جنوں تم بھی مجھے یاد رکھو اور میرا ذکر کرو۔ یہ ہے حکم انسانوں اور جنوں کو۔ اسی بات کا اظہار فرمایا قرآن مقدس نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ البتہ انہیں ایک اختیار ملا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ بھی دیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جو اس کائنات کا مالک ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ رب کائنات کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس کی جائے، اور اس پوری کائنات کے ساتھ ہم زبان ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کو ہٹا دیں، ضرورت نہیں۔ اللہ رب کائنات نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس نازل فرما دیا ہے تاکہ انسان قرآن مقدس کی رہنمائی میں اللہ کا راستہ متعین کریں اور اپنے لیے زندگی کا انتخاب کریں کہ کس طرح گزارنی ہے۔ قرآن مقدس سے ہٹ کے اگر کوئی انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق چلتا رہے تو گویا وہ اللہ کو یاد نہیں رکھ رہا، اللہ کو بھول چکا ہے۔ اور ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب کائنات نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ ایسے انسانوں کو ہم قیامت کے دن ایسا چھوڑ دیں گے جس طرح کہ کوئی اس سے بھول جائے۔ ہم اس کو پھینک دیں گے اور چھوڑ دیں گے جس طرح کے گویا وہ نسیان کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، وہ اپنی زندگی میں ہمیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کو یاد نہ رکھنا نسیان کیا ہے؟
ذکر ہوتا ہے تین طریقے سے اللہ کا، زبان سے ذکر کرنا، اپنے دل سے ذکر کرنا، اور اپنے جسم اور اعضاء سے ذکر کرنا۔ زبان کا ذکر تو اللہ کی وہ محامد اور ثنائیں ہیں، یا قرآن مقدس کی تلاوت ہے، اور اپنی زبان سے اللہ کا یاد کرنا ہے، جس کی رہنمائی رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ زبان کا ذکر، اور پھر دل میں اللہ رب کائنات کو یاد رکھنا کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لینا اور اپنے دل میں اس کا یقین کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کی بہت تلقین فرمائی ہے، قرآن مقدس میں ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہم نے یہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی اس پہ غور و فکر کرنے والا؟ تو یہ غور و فکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ انسان اللہ رب کائنات کے فرامین مقدسہ کو سنے اور پھر انہیں سمجھے، ان پہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرے گا تو پھر اس پر عمل کرنے کی نوبت آئے گی۔ اگر ایک انسان سوچتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کو بنانے والے نے کیوں بنایا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا، ہم سے کیا مطلوب ہے، یہ فکر ہی نہیں جس نے کی، یہ سوچ ہی نہیں کی، اس کا عمل بھی نہیں بنے گا۔ جو اس سوچ میں آئے گا وہ یقیناً عمل کی طرف راغب ہوگا اور اس کو شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے بار بار ارشاد فرمایا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اس کے ساتھ ہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ جو رحمان کا ذکر نہیں کرتے، نہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، نہ اپنے قلب اور دل میں اس کی یاد رکھتے ہیں، اور نہ پھر اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے اس کی تعمیل کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں گویا انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے ہمیں متنبہ کیا کہ جو اس پوزیشن میں آ جائے، نہ وہ ہمارا ذکر زبان سے کرتا ہے، نہ قلب سے کرتا ہے، نہ اپنے عمل سے کرتا ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے جو اندھا ہو گیا، اعراض کر رہا ہے، نقیض لہ شیطانا، ایک شیطان اس کے ساتھ ساتھی بن جاتا ہے، فہو لہ قرین، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے اور موت تک اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے راستے سے بہکاتا ہے، وہ غلط راستوں پہ چلاتا ہے، وہ اس کو خوبصورت لگتے ہیں، وہ راستے اس کو آسان لگتے ہیں، تو ان راستوں پہ چلا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، جس کا یہ ساتھی بن گیا وہ اسے جہنم تک یقیناً پہنچائے گا۔ اس لیے اس کی مصاحبت سے، اس کی مقارنت سے اور اس کی دوستی سے ہٹنا ہے، تو ہمیں اپنے اللہ کو اپنے زبان سے ذکر کرنا ہے، اپنے دل میں اکیلے بیٹھ کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کائنات کے حوالے سے غور و فکر کرنی ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر شیطان ساتھی ہے، اس کو غلط راستوں پہ لگائے گا۔ سب سے بڑی بات جو اللہ کی یاد کی طرف دلاتی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ 5 وقت کا اللہ کو یاد کرنا ایک ایسا عمل ہے، اس کے ذریعے انسان پاک بنتا ہے، مزکا بنتا ہے، صاف ستھرا بنتا ہے۔ یہ انسان کے لیے نور ہے، یہ انسان کے لیے برہان ہے، یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت ہے۔ نماز کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ رب کائنات نے نماز کے حوالے سے
ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ یوں ہی نہیں فرما دیا کہ جو انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیتا ہے تو نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے نماز میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس سے مکالمہ ہے، اس سے بات کرتا ہے انسان، اپنے مالک کائنات کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اس کے لیے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کو تو نے بنایا، مجھے بھی تو نے بنایا، میری زندگی کی ایک ایک بات جس کی مجھے ضرورت ہے وہ آپ مہیا فرما رہے ہیں۔ یہ اعتراف کرتا ہے انسان نماز کے اندر، اور جب یہ اعتراف کرے گا ایک انسان تو اس کی زندگی میں اس کی نافرمانی نہیں رہے گی، وہ نافرمانیوں سے باز آ جائے گا۔ اور اس کا عملی تجربے کیے ہیں لوگوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جماعت آتی ہے، میں کئی بار ساتھیوں کو یہ واقعہ بتا چکا ہوں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو آپ 1 مہینہ پیاس سے بھوکے رکھتے ہو ہم نہیں رہیں گے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم کھانا پینا سفر ہمارے پاس ہے، یہ شاید آپ ٹریننگ کراتے ہوں بھوک اور پیاس کی، ہم یہ نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو یار نہ رکھنا۔ پھر انہوں نے عرض کی ہم یہ مالی ٹیکس جو ہے زکوٰۃ یہ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہ، صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ 5 وقت جو آپ حاضر کر کے ہمیں الٹا سیدھا کراتے ہو، ان کو رکوع سجود کا تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا، الٹا سیدھا کا لفظ بول دیا، یہ جو ہمیں الٹے سیدھے کرتے ہو ہم یہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات سنو، لا خیر فی دین لیست فیہ الصلاۃ، جس قوم جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس میں خیر ہے ہی نہیں، یہ میں قبول نہیں کرتا، نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا چلو جی اگر آپ کی اتنی پختہ شرط ہے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز کے وہ عادی بن کے نماز پڑھنا شروع کی، نماز ان کو سکھلائی گئی، نماز میں سارا مکالمہ اللہ کے ساتھ تھا، اللہ رب کائنات کے ساتھ باتیں تھیں، وہ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے انسان نماز میں، اپنے کائنات کے مالک کی تعریف کرتا ہے نماز میں۔ تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے پہلے وہ روزے رکھنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور جب زکوٰۃ دینے کا موقع آیا اپنے اموال کی زکوٰۃ سب سے پہلے ان لوگوں نے پیش کی، کیونکہ ان کا جذبہ اور ایمان زندہ ہو گیا اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اللہ کے دین کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، جہاد کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صحیح نماز جو ہے جس میں انسان درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ یہ سمجھ کے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، اس نماز کے نتیجے میں انسان کو کیا خوبی ملتی ہے کہ وہ دین کے معاملات کی طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کے کام اور اللہ کی نافرمانیوں کے کام اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم سوچتے ہیں کہ یہ قلب کا ذکر اور یہ عمل کا ذکر نماز، یہ نماز ایک ذکر ہے اللہ کا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن مقدس فرماتا ہے مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کی اقامت کرو۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے نا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کی اقامت کرو، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد نہیں کر رہا، بھول رہا ہے۔ تو اللہ رب کائنات بھی قیامت کے دن اسے اس طرح کر دیں گے گویا وہ بھلا دیا گیا ہے، ایسا متروک ہو جائے گا وہ، گویا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کوئی۔ دیکھیے قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ میں اس بات کا اظہار موجود ہے۔ بہشتیوں کی ایک جماعت، وہ آپس میں دوست مشورہ کریں گے کہ یار ہمارے ہمسائے میں، ہمارے قرب و جوار میں کچھ ساتھی تھے وہ یہاں بہشت میں نظر نہیں آ رہے، ان کا تو پتہ کریں کہاں ہے۔ اللہ رب کریم
ان کے ساتھ لین ملوا دیں گے. وہ جہنم کے طبقے سقر میں پہنچ چکے ہوں گے. اب یہ ان سے بولیں گے ما سلککم فی سقر، یہ قرآن مقدس کی آیات ہیں، تم کو اس خوفناک مقام جہنم سقر میں کس چیز نے پہنچایا؟ کیوں تم یہاں آ گئے؟ کس جرم کی پاداش میں؟ تو وہ جواب دیں گے سب سے پہلا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے. پہلا اعتراف ان کا یہی ہے کہ ہمیں اس جرم کی سزا ملی ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، لم نک من المصلین. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، بس اپنی عیاشی کی زندگی گزار لی، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے رہے، ہمیں ہمسایوں کا کوئی پتہ نہیں، خلوق الحال لوگوں کا کوئی ہم نے خبر گیری نہیں کی. دو قصور. تیسرا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ جزا اور سزا کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا، کہ ہم نے ساری زندگی کا حساب بھی دینا ہے. کنا نکذب بیوم الدین، ہم تو عملی طور پہ جزا کے دن کے مکذب تھے، جھوٹا کہتے تھے. کہتے تھے کس نے دیکھی ہے اگلی زندگی، جب آئے گی دیکھا جائے گا. ہمارا سوچ تو یہ تھی، اس بنا پہ ہم پکڑے گئے. اللہ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کرتا تمہیں، زندگی گزار آئے ہو، تمہارے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تم سنبھل نہیں پائے. پہلا قصور ہمارا نمازی نہیں تھے. دوسرا قصور وہ کہتے ہیں کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے. تیسرا جزا و سزا کے حساب کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. ہم بس سے کہتے ہیں مولوی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی سی یا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو یوں ہی سمجھ لیا تھا. کنا نخوض مع الخائضین. چوتھا جرم، ہم تو ایک مشغلے کی زندگی گزار کے آ گئے، اپنی دھن میں ہی زندگی گزار کے آ گئے. بھی کھانا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، عیش کرنی ہے، گزارنا ہے اور مرنا ہے. بس ہم نے تو اس سارے معاملے کو کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سب کچھ کا جو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے، یہ ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم تو کھیل کود کی زندگی گزار کے آ گئے ہیں. ان چار جرائم کی بنا پہ سقر جہنم خوفناک مقام میں پھینکے گئے ہیں. وہ یہ تنبیہ قرآن نے ہمیں کیوں کی ہے؟ آج سنبھلنے کے لیے. وہ سنبھلنا کیا ہے؟ نماز کے عادی بنے سب سے پہلے، اور اپنے بچوں کو عادی کریں. پہلے آپ عادی بنیں، پھر اپنے بچوں کو عادی کریں. قرآن مقدس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو جنہوں نے اللہ کو مان لیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، رسول کو مان لیا ہے، آخرت کو مانتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس بات کے اقراری ہو زبان سے، تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم، صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ. قرآن مقدس ہمیں اس صورت میں خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنے اہل عیال کو بھی بچانے کی کوشش کی، تو پھر ہم تمہیں بہشت میں پہنچائیں گے، اور تمہارے بچے بھی ساتھ ہوں گے، تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، وہاں اکٹھے زندگی گزارو گے. یہ بھی قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ ارشاد ہو گیا ہے. اس لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیسی نار؟ کیسی جہنم؟ وقودھا الناس والحجارہ. اس میں ایندھن پتھر ہیں، لکڑیاں نہیں. پتھر کی خوفناک آگ ہوگی، جو پتھر ایندھن بنیں گے اور انسان اس میں جلیں گے. وقودھا الناس والحجارہ. انسان اس کا ایندھن ہے اور اس کے پتھر ایندھن ہیں. علیہا ملائکۃ، اس پر جو ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اور وہ کسی کی نہیں سنتے، اپنے اللہ کی سنتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے دے وہ نافرمانی نہیں کرتے. اپنی عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ ہے عبادت نماز، اللہ کا ذکر زبان سے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ حرام سے بچیں. جس انسان کے خون میں حرام دوڑ رہا ہے اس کی باتیں قبول نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے جہاد میں پہنچ گیا کہ میں دشمن کے ساتھ جنگ کروں، مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ.
اور وہ دعا کرتا ہے، غبار آلود ہے، سر پریشان ہے اس کا، وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے رب میری فلانی ضرورت پوری کر، فلاں ضرورت پوری کر، فلاں ضرورت پوری کر. جبکہ پوزیشن یہ ہے مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، اس کا لباس جو پہنے ہوئے وہ حرام کا ہے، اس کا جو جسم کا گوشت پوست ہے وہ حرام کی خوراک سے ہے، اور اس کا پینا جو ہے وہ حرام کا ہے. وہ اپنی زندگی میں حرام سے نہیں بچتا. نہ یستجاب لہ، کہاں اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، کہاں اس کی عبادتیں قبول ہوں گی. عبادات قبول کرانی ہے تو دوسری ذمہ داری یہ نبھانی ہے کہ حرام نہیں کھانا، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی انسان کا حق نہیں مارنا، کسی کی وراثت نہیں کھانی، کسی کے حقوق غصب نہیں کرنے، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، جھوٹ بول کے کمائی نہیں کرنی، صاف ستھری کمائی وہ کریں حلال جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں. بنیادی شرط ہے یہ اپنے عبادات کو درست کرانے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جس شخص میں 4 صفتیں آ جائیں وہ منافق ہوتا ہے. اذا وعد اخلف، کوئی وعدہ کیا تو خلاف کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کو لوگ امین سمجھتے ہیں لیکن وہ خائن ہے. اذا اؤْتُمِنَ خَانَ ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور اذا خاصم فجر، اگر کسی سے لڑے تو فحش بکے، گالیاں بکے. یہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر ہیں وہ عملی منافق ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بار پھر سن لیں، 4 گندی صفتیں ہیں. جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرے، وعدہ پورا نہ کرے. اور جب اسے امین سمجھا گیا، پیسے پہ امین سمجھا گیا، مال پہ امین سمجھا گیا، عزت پہ امین سمجھا گیا، لیکن وہ بددیانتی کرے، خیانت کرے. اذا اؤتمن خان واذا تکلم کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی معاملہ نزاعی آ گیا تو اس میں گالی بکے، فوش بکے، ماں بہن کی گالیاں بکے. اس تماش کا انسان وہ منافق ہوتا ہے. تو نفاق کی یہ صفتیں بھی اپنے اندر سے نکالنی چاہیے. اب ایک انسان جب پختہ مومن بن جاتا ہے، اس کی پھر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں اللہ رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ نے فرمائی تھی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرین سامنے والوں، کنتم خیر امۃ، جتنی امتیں پہلے آئی ہیں ان سب میں تم بہتر ہو. کنتم خیر امت، یہ تو اعزاز مل گیا ان قدوسی پاک بازوں کو جنہوں نے امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز دنیا میں کنتم خیر امت، ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز دنیا میں کنتم خیر امت، جتنی امتیں آئی ہیں تم سب امتوں میں سے بہتر ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں تم نے اچھائیوں کو پھیلانا ہے اور برے کام اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ رب کائنات پہ ایمان پختہ تم نے ظاہر کرنا ہے دنیا کے سامنے. یہ بہت بڑا اعزاز ملا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جن میں خلفائے راشدین بھی آ جاتے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی آ جاتے ہیں. خلفائے راشدین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم. یہ خلفائے راشدین میں نے نام سنا دیے، ہمارے ابتدائی بچوں کو عام طور پہ نام معلوم نہیں ہے، ان کے سنانے کے لیے.
عشرہ مبشرہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو ایک مجلس میں نام لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بہشتی ہیں، ان کا لقب بن گیا عشرہ مبشرہ۔ 10 صحابی جن کو ایک مجلس میں خوشخبری ملی۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام کو خوشخبری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس نار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کو آگ جہنم کی نہیں لگے گی، ولا من رآنی، اور نہ اس کو جو اسے دیکھ لے گا، اور نہ اس کو جو اسے دیکھ لے گا۔ یہ 3 طبقات خیر امتن، 3 طبقات جو ہیں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر دور، سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام یعنی، پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ عمومی طور پہ تو سب کے لیے بشارت ہے، جو ایمان لائے امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، لیکن ایک مجلس میں خصوصیت سے نام زد آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ۔ یہ 10 صحابیوں کا نام لے کے ایک مجلس میں آپ نے فرمایا تھا، اس لیے ان کا لقب عشرہ مبشرہ۔ پھر بدری صحابی ہیں، بدر میں جنہوں نے جنگ میں شرکت کی 313، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کھل کے فرمایا کہ میرے بدر میں شریک ہونے والے دوستو، رب کائنات نے اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ زندگی میں تم جو مرضی آئے کرو، میں پیشگی معاف کر چکا ہوں، تمہارے لیے پیش کی مغفرت حاصل ہو چکی ہے۔ ان میں یہ خلفاء راشدین بھی تھے، یہ عشرہ مبشرہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 313 کی تھی۔ ان میں سے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز لکھ کے مکہ کی طرف بھیج دیا اس نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکے والوں کے دھوکے کی وجہ سے، خلاف عہد کی وجہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ مکے پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ اس نے چٹھی لکھ دی کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ پکڑوا لی، اس کو بلایا، صحابہ کرام کی مجلس بھرپور مجلس لگی ہے، اس سے پوچھا تو نے یہ چٹھی کیوں لکھی؟ اس نے عرض کی جناب جلدی نہ فرمائیں، میرا عذر سنیں، میرے بچے وہاں ہیں مکے میں ایک انسانی کمزوری کی بنا پہ یہ چٹھی لکھ بیٹھا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں مکے والوں پہ احسان کر دوں، وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، آپ کا کوئی اس سے نقصان نہیں ہونا مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے یہ راز کی بات وہاں آؤٹ کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اس نے ایک جنگی بات وہاں دشمن تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، بدعہدی کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جائیے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور اصحاب بدر کے لیے تو اللہ اعلان فرما چکے ہیں میں ان کی کوتاہیاں پیشگی معاف کر چکا ہوں، اس کی یہ کوتاہی معاف ہو چکی اللہ کی جناب میں، ہم اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام کو یہ اعزاز ملا کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ ان کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، اور ہمیں بھی اللہ رب کریم کے رسول نے حکم دیا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں جو آدمی دیکھتا ہے ایک برا غلط کام اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے زیر نگرانی بچیوں میں اگر کوئی کوتاہی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ فإن لم یستطع، اگر اتنی طاقت نہیں، باہر کے لوگ ہیں برا کام کر رہے ہیں نہیں باز آ رہے، فلیغیر بلسانہ، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کام ہے، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی نہ کرو، حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، تو فلیغیر بلسانہ۔ فإن لم یستطع، اگر اتنی بھی طاقت نہیں کہ زبان سے کسی کو روک سکے،
تو پھر بے قلب ہی دل سے اس کو برا سمجھے. اگر وہ دل سے بھی نہیں برا سمجھتا برے کام کو تو پھر یہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا. یہ تو کمزور ترین ایمان ہے, اس کے آگے پھر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو صحابہ کرام کو حکم تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, آج ہمیں ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور منکرات کو معاشرے سے مٹائیں, ختم کریں. اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان, اس میں صرف مرد ہی نہیں ہے بلکہ عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. صحابیات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں, ان میں کئی عورتیں بڑی مبلغہ تھیں اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ عملاً معاشرے میں پھیلاتی تھیں. ان کا کردار یہی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک موقع پہ حاضر ہوئیں, یا رسول اللہ آپ مردوں کو عام طور پہ خطاب فرماتے ہو, کبھی ہم بچیوں کے لیے بھی خطاب فرمائیں, ہمیں بھی اس اعزاز سے نوازیں کہ ہم ایک جگہ اکٹھی ہو کے آپ کی باتیں سنیں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, فلاں دن فلاں گھر میں اکٹھی ہو جانا, میں آ جاؤں گا. چنانچہ بیویاں ایک گھر میں اکٹھی ہو گئیں, پورے محلے کی, پورے یثرب کی یعنی مدینے کی, اور سید کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطاب کرنے کے لیے پہنچے. بہت سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطاب کرنے کے لیے پہنچے, بہت سی باتیں بتائیں ان کو, گھر گزارنے کے طریقے بتائے, گھریلو معاملات کی درستی بتائی. ان میں ایک بات خصوصیت سے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جس مائی کا ایک بچہ یا ایک بچی اللہ کے پاس چلا جائے اور وہ اس پہ صبر کرتی ہے تو اس کے عوض میں تین فرمایا آپ نے, پہلے 3 بچے اس کے چلے جائیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور وہ صبر کرتی ہے تو وہ اس کے بہشت میں جانے کا سبب بن جائیں گے. ایک سمجھدار عورت اٹھی, اس نے کہا جی 2 اگر چلے جائیں تو؟ آپ نے فرمایا 2 چلے جائیں تو بھی یہی بات ہے, 1 بچہ اگر چلا جائے تو بھی یہی بات ہے. اس انداز میں بیویوں نے تعلیم حاصل کی اور وہی تعلیم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھیلائی. ایک فرمان اس حوالے سے بیویوں کے لیے, عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہا, جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے, وہ سامت شہرہا, لفظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, وہ سامت شہرہا, رمضان المبارک مہینے کے روزے رکھتی ہے, وہ احسنت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, وہ اطاعت بالہا, اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. 4 حکم دیے, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور خاوند کی فرما برداری. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, وہ بہشت کے جس دروازے سے مرضی آئے چلی جائے. 8 دروازے اس کے لیے اللہ رب کریم کھول دیں گے, جون سے دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکے گی. نمازیوں والا دروازہ, روزے والا دروازہ, اور دوسرے دروازے جو دوسری نیکیوں کے ہیں, اس کے لیے سارے کھل جائیں گے اور وہ جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے. یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے. ایک اور خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی تھی امت کو بہت ساری. سود سے بچنے کی وصیت فرمائی تھی, حرام کھانے سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی. یہ آخری حجۃ الوداع میں جو آخری آپ نے وصیت فرمائی, اس کی بات میں کر رہا ہوں. اس میں ایک وصیت آپ نے عورتوں کے حوالے سے فرمائی تھی مردوں کو, کہ میرے سامنے حاضرین مردوں, میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ یہ عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں. کمزور بنائے اللہ نے ان کو, تم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے, ان پہ ظلم و ستم نہیں کرنا. خیر و متاع دنیا,
اس دنیا کے سامانوں میں سب سے بہتر سامان ایک نیک عورت ہے جو کسی مرد کو دستیاب ہو جائے. المرأۃ الصالحہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا انعام اس دنیا کا یہ ہے کہ نیک عورت اس کے عقد میں ہے، اس کے نکاح میں ہے. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان کے حقوق ادا کرنا، اور میری خاص بات یاد رکھو کہ ان کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں ہے، بالخصوص چہرے پہ بالکل نہیں مارنا، گندی گالی گلوچ نہیں دینی. لا تقبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ لا تہاجر الا فی البیت، اگر جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، بات چیت چھوڑنی ہے تو گھر کے اندر رہے، بات باہر نہ نکلے. یہ ہجران یا یہ بیوی کا یہ باہر نہیں نکلنا چاہیے گھر سے. لا تہجر الا فی البیت، گھر کے اندر رکھو اس بات کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ابتدا پھر ہم وہیں سے کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت یاد کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. زبان کا ذکر صبح و شام، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیگر اذکار اور درود شریف، یہ اذکار ہیں اللہ رب کائنات کے. اور دل سے اقرار، دل سے یہ غور و فکر کہ پوری کائنات کا وہ مالک ہے، اس نے ہمیں روزی دی ہے، اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے. یہ آکسیجن والی نعمت ہے، پوری زمین کو بھر دیا اس سے. اگر یہ ہمیں خریدنی پڑ جاتی تو کیسے ہم لے سکتے تھے اتنی آکسیجن جو اللہ نے ہمارے لیے خوراک پیدا کر دی ہے، اس زمین میں پھیلا دی ہے. یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. ایک بہت بڑا سمندر بنا دیا اللہ رب کریم نے آکسیجن کا. اس آکسیجن کے سمندر میں ہم تہمے نیچے کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بے پایا نعمت اللہ رب کریم کی ہمارے لیے. اسی لیے تو اس نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم میری نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے اندر دیکھ لو کہ تمہارے جسم کے اندر میری کتنی بے شمار ہزارہ نعمتیں ہیں. ایک آنکھ کو دیکھ لو، ایک دماغ کو دیکھ لو، قوت حفظ کو دیکھ لو، جگر کو دیکھ لو، معدے کو دیکھ لو، ایک ایک عضو کی کارکردگی، ایک ایک عضو کا کردار، اس میں جو رب کائنات کی نعمتیں ان کا مطالعہ کر لو. اب بھی تم میرا شکر ادا نہ کرو تو ہے حیف تمہارے اوپر. وفی انفسکم افلا تبصرون اذکروا اللہ